سب سے پہلے معصوم کا ایک جملہ، پھر دوسری فصل میں 2 جملے، 3 جملے، 4 جملے، اس طرح یہ جو ہے الاحد عشریہ ہے نا، 11 چیزیں بیان کی ہیں اس میں۔ قال نوف البکالی، یہ میرے مومن علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا۔ اتیت امیر المؤمنین وهو فی الرحمہ مسجد الکوفہ، وہ رحمہ میں تھے، مسجد الکوفہ میں امیر المؤمنین، میں ان کی خدمت میں پہنچا۔ فقلت السلام علیکم یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نے سلام کیا ان الفاظ میں جیسے سلام کے آداب میں ہے۔ فقال وعلیکم السلام یا نوف ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جن الفاظ میں نے سلام کیا تھا انہی الفاظ میں تقریباً امیر المؤمنین نے جواب دیا۔ فقلت له یا امیر المؤمنین عزنی، عین غین نون یہ موعظہ سے ہے، عزنی کوئی وعظ و نصیحت فرمائے، وعظ و نصیحت فرمائے۔ فقال یا نوف احسن یحسن الیک، اچھا لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، تیرے ساتھ نیکی کی جائے گی۔ فقلت زدنی یا امیر المؤمنین، یہ صرف ایک جملہ کافی نہیں ہے، کچھ اور وعظ و نصیحت فرمائیں۔ فقال یا نوف ارحم ترحم، ارحم ترحم، تم لوگوں پر رحم کرو تو تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ فقلت زدنی یا امیر المؤمنین، اس نے بھی دیکھا کہ اچھا موقع ہے زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کرنے مومنین سے، عرض کیا کہ کوئی مزید وعظ و نصیحت۔ فقال یا نوف قل خیرا تذکر بخیر، ہمیشہ دوسروں کے بارے میں جو ہے نا وہ اچھی بات کرو، تو بھی جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا، لوگوں کا ذکر خیر کرو تو لوگوں میں تمہارا ذکر بھی خیر ہوگا۔ فقلت زدنی یا امیر المؤمنین، ٹھیک ہے جی، کوئی اور وعظ و نصیحت۔ فقال اجتنب الغیبۃ فإنها ادام کلاب النار، یہ ایک روایت کا مضمون نہیں ہے، کئی روایات کا مضمون ہے کہ غیبت سے پرہیز کرو۔ اچھا غیبت کا ہم نے کیا مفہوم پیش کیا تھا؟ ذکر کا اخاک بما اذا سمعه استکرہہ، اتنا اس کا دائرہ وسیع ہے کہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اپنے برادر مومن کے بارے میں وہ بات کرو، ایسا ذکر کرو، اگر وہ اس کو سن لے تو اس کو ناگوار گزرے۔ اب جب آپ لفظ ذکر سنتے ہیں نا تو اس سے صرف زبان سے ذکر جو ہے نا وہ سمجھ میں آتا ہے، نہیں صرف زبان نہیں ہے، کسی کے خلاف تحریر لکھنا یہ بھی جو ہے نا وہ ذکر کی زمرے میں آتا ہے۔ ذکر زبانی ہو یا جو ہے نا وہ تحریر میں ہو، نقل کسی کے نقل اتارنا، جس طرح وہ بولتا ہے اسی طرح جو ہے نا وہ نقل اتاریں، ٹھیک ہے نا، اچھا جی نقل اتاریں، جس طرح چلتا ہے اس طرح لنگڑا کے بندہ چلے، جس طرح خدا نخواستہ اس کی آنکھ ٹیڑھی ہے اس طرح جو ہے نا وہ، یہ نہ زبانی ذکر ہے نہ تحریری ذکر ہے، جبکہ یہ سب یقیناً غیبت کے زمرے میں آتے ہیں۔ نقل اتارنا، عربی میں آج کل کی عربی میں اس کو تقلید کہتے ہیں، تقلید مجتہد کی کرتے ہیں نا، یہ نقل اتارنے کو تو بھی تقلید کہتے ہیں۔ کہتے ہیں شہید محمد باقر صدر کے دور میں، اچھا میں نے آج ایک عجیب وہ چیز دیکھی، یہ چیٹ جو ہے نا، چیٹ جی پی ڈی، اس سے میں نے پوچھا کہ الہاد کے خلاف لکھی جانے والی بہترین کتاب کون سی ہے؟ یہ جو الہاد لوگ آج کل اللہ کے انکار کر رہے ہیں، ان میں بہت سارے کچھ عربوں کی کتابیں انہوں نے لکھ کے دی، وہ موبائل میں میرے پاس موجود ہیں، اور کچھ مغربی ممالک کے سائنسدانوں کی کتابیں
جنہوں نے اپنے سائنس کو پڑھ کے جو ہے نا وہ اللہ کا اقرار کیا، ان کی کس کتابوں کا حوالہ دیا، کچھ 6-7 کتابوں کا۔ اچھا، میں نے کہا کہ آپ کا خیال سید محمد باقر صدر کی کتاب فلسفتنا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ میں نے لفظ شہید نہیں لکھا تھا، اس نے کہا کہ شہید محمد باقر صدر کی فلسفتنا اس موضوع پر لکھی جانے والی بہترین کتاب ہے۔ اس سے غفلت ہو گئی تھی فلسفتنا۔ پھر میں نے کہا اس کا کوئی ترجمہ ہوا ہے دوسری زبانوں میں؟ کہا انگلش میں ترجمہ ہوا ہے۔ میں نے ایسی شغل کے طور میں نے کہا کہ غالباً فارسی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا۔ کہا ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، فارسی میں بھی اس کا کوئی آغائی حسینی ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے فلسفہ ما، فلسفہ نا۔ وہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ بندہ تو ہے نہیں نا جو آپ کے سامنے بول رہا ہو، آپ اس کو گالی بھی دیں تو اس کو غصہ نہیں آتا نا، وہ مشین ہے نا، وہ روبوٹ ہے۔ اچھا، میں نے سید محمد باقر صدر لکھا تھا، جان کے لکھا تھا، میں نے شہید نہیں لکھا تھا۔ اس نے جو جواب دیا ہے اس میں شہید کا لفظ جو ہے اس نے شامل کیا ہے۔ یہ آدمی مجھے بڑا وہ تعجب ہوا ہے۔ اچھا جی، اجتنب الغیبہ، غیبت سے پرہیز کرو۔ نقل، ہاں بات ہو رہی تھی کہ ان کے زمانے میں نا وہ ایک شہید محمد باقر صدر کا ان کی جو پارٹی تھی نا حزب الدعوہ، ان کی پارٹی تھی، اس کے کسی بندے کو یا رکن کو گرفتار کر کے بغداد لے جایا گیا اور وہاں کی کسی جو ہے نا وہ تفتیشی مرکز میں اس سے پوچھا گیا کس کی تقلید کرتے ہو؟ ان کا مطلب یہ تھا کس مرجع تقلید کے فتویٰ پر عمل کرتے ہو؟ اس نے جو ہے نا وہ ان کو دھوکے میں رکھا، کہا کہ تقلید حرام ہے، میں کسی کی جو ہے تقلید نہیں کرتا۔ مطلب یہ تھا کہ میں کسی کی نقل نہیں اتارتا۔ یہ ادھر لے گیا نا، کہا کہ لا ما اقلد احدا، میں کسی کی تقلید نہیں کرتا۔ تقلید کرنا جس طرح بندہ چلتا اس طرح چلے، جس طرح وہ دیکھتا اس طرح چلے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتا نا کسی کو لکنت تھی تو اس سے پوچھا گیا تمہارا کیا نام ہے، تو اس نے آگے بیچارہ کھچڑی کہنا چاہتا تھا، وہ کافی دیر لگ گئی نا، تو اس نے کہا پوچھنے والے نے یار کھچڑی تو میرا بھی ہے لیکن اتنا لمبا نہیں ہے۔ وہ جس طرح لکنت والا بولتا ہے، اور یعنی وہ کہتے ہیں تجربہ ہے کہ جو لوگوں کی نقل اتارتا ہے نا وہ کسی نہ کسی وقت کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا دنیا میں جو ہے نا وہ یعنی رد عمل یہاں ظاہر ہوتا ہے۔ نقل سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا جی، غیبت سے بچو فَإِنَّهَا إِدَامُ كِلَابِ النَّارِ، میں لفظ ترجمہ کیے دیتا ہوں، آپ جو مرضی اس سے سمجھیں۔ یہ جہنمیوں کی جو ہے جہنم کے کتوں کا سالن ہے۔ ادام کہتے ہیں سالن کو، ٹھیک ہے جی، آپ کو پتہ ہے ادام سالن کو کہتے ہیں۔ کلاب النار، جہنمی کتوں کا سالن کیا ہے؟ یہ غیبت ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی روایت میں نے پڑھا ہے ثم قال یا نوف، ایک جملہ ہے آگے فی الحال اس کو میں سینسر کر رہا ہوں، کذب من زعم انه ولد من حلال وهو يبغضه، وہ آدمی جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اس کا یہ خیال ہے کہ میں حلال زادہ ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ مجھ سے بغض بھی رکھے اور یہ کہے کہ میں حلال زادہ ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کذب من زعم انه ولد من حلال، جھوٹ بولتا ہے وہ آدمی کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں حلال زادہ ہوں، وہ ہوا یبغضنی، جبکہ اس کے دل میں میرا بغض ہے۔ او یبغض الائمة من ولدی، یا میرے بعد حسن مجتبی سے لے کر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک کسی سے بغض رکھتا ہو اور پھر کہے کہ میں پکا حلالی ہوں، جو ہے نا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا جی، وَكَذِبَ مَنْ زَعَمَ، دو جملے ہیں ان کو میں نے سینسر کر دیا ہے، ابھی ادھر چائے کے ٹیبل پر چلا ہوگا۔ كَذِبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْرِفُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ مُجْتَنِبٌ عَلَى مَعَاصِي اللَّهِ فِي كُلِّ لَيْلٍ وَلَيْلَةٍ، وہ آدمی بھی جھوٹ بولتا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی معرفت رکھتا ہوں،
خدا کو مانتا ہوں جبکہ وہ شب و روز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ جو آدمی شب و روز اللہ تعالیٰ کی معرفت نافرمانی بھی کرتا ہو اور سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہوں، اسے کہو معذرت کے ساتھ سوری، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، بڑے ادب میں۔ یا نوح اقبل وصیتی، میری وصیت کو یاد رکھو۔ اچھا جی، لا تکونن یقینا عریفا ولا اشارا ولا بریدا، یہ جو ہے نا اشار اشر سے ہے، یہ جو ہے نا جو ملازمت اختیار کرنی ہو تو یہ ٹیکس وصول کرنے کا جو محکمہ ہے نا اس میں جو ہے نا وہ نوکری مت کرو، اور نہ برید، برید کا وہ میں نے جو یہ جس کو دیا تھا میں نے نا وہ اس کی تشریح کرے، اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ خبریں پہنچانے والا، برید کا مطلب تو ڈاکیہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی ڈاکخانے میں کام کرنا، آپ کا خط آیا ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہے، آپ کا پارسل آیا ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہے، اس میں حرام نہیں ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ حکمرانوں کی جو ہے نا وہ مخبری کے لیے مخبری کرنے والا جو ہے نا وہ مت بنو۔ جی ہاں، اچھا جی، آئی ایس آئی میں نہیں جاؤ، یا نوف، ہاں آئی ایس آئی میں مت جاؤ۔ ہاں اچھا جی، یا نوف سل رحمکا، صلہ رحم کرو، اس کا اجر اسی دنیا میں یہ ملے گا، یجد اللہ فی عمرکا، یہ کئی روایات کا مضمون ہے، تمہاری جو ہے نا وہ عمر بڑھ جائے گی، صلہ رحم کے نتیجے میں عمر بڑھ جاتی ہے، قطع رحم کے نتیجے میں عمر کم ہو جاتی ہے، اور وہ ایک دن یا ایک مہینے نہیں 30 سال عمر بڑھ جاتی ہے صلہ رحم کے نتیجے میں، اور 30 سال عمر کم ہو جاتی ہے قطع رحم کے نتیجے میں۔ والدین سے تعلقات بگاڑو، بہن بھائیوں سے تعلقات بگاڑو، اور وقت میاں بیوی رحیم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے حقوق اپنی جگہ ہے لیکن میاں بیوی جو ہے وہ رحیم نہیں ہے۔ ایک دن میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر آپ کسی کو کوئی ہدیہ دیتے ہیں نا گفٹ، اس کو دینے کے بعد واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو، یا میں نے بتایا تھا جس کو آپ نے دیا ہے نا وہ اگر ارحام میں سے ہے، باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو دیا ہے، بھائی نے بھائی کو، بہن نے بہن کو، بھائی نے بہن کو، ہاں یہ جو بھی وارث بنتے ہیں نا، چچا، بھتیجا، ماموں، یہ بھانجا، یہ سارے ارحام ہیں، ان میں سے کسی کو دیا ہے تو پھر آپ واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ ان کے علاوہ ایسے کسی کو دیا ہے اور جس طرح جیسا آپ نے دیا تھا ویسے ہی اس کے بعد محفوظ ہے، نہ اس کو بیچا ہے، نہ آپ نے سوٹ کا کپڑا دیا تھا تو اس نے جو ہے نا وہ اس کو سوٹ سے لایا ہے تو پھر آپ واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس نے بیچ دیا ہے یا وہ ایسے اس میں استعمال میں لایا ہے کہ اس کو وہ حالت جو ہے نا وہ بدل گئی ہے، پھر واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ یہاں اس یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر میاں نے بیوی کو جو ہے نا وہ کچھ دیا ہو، یا بیوی بھی میاں کو بھی دیتی ہے، ایسا نہیں کہ ہمیشہ میاں بیوی کو دیتا ہے، بیویاں بھی جو ہے نا وہ گفٹ کے طور پر دیتی ہے، یہ جو ہے نا وہ ارحام میں سے نہیں ہے، وہ واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اچھا جی، حسن خلقک، اپنے اخلاق کو ٹھیک رکھو، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یخفف اللہ حسابک، روز قیامت اللہ تعالیٰ حساب کتاب میں تیرے ساتھ سختی نہیں کرے گا۔ اس کے نتیجے میں ان سرک ان تکون معی یوم القیامہ، تو اگر یہ چاہتا ہے نا کہ روز قیامت میرے ساتھ تو محشور ہو جائے یا میرے جوار میں تجھے جگہ ملے، تو کبھی بھی کسی ظالم کا مددگار مت بننا۔ جی، ہونا للظالم خصماً وللمظلوم اونا، یا نوح من احبنا کان معنا یوم القیامہ، جو ہم سے محبت کرے گا وہ روز قیامت ہمارے ساتھ ہوگا۔ ولو ان رجلا احب اللہ حجرا اشہر اللہ معه، اگر کوئی بندہ کسی پتھر کے ساتھ محبت کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کو اس پتھر کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ یا نوح ایاک ان تتزین للناس وتبارز بالمعاصی، خبردار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کے سامنے تو بہت متقی پرہیزگار، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ہاں، اور کالر کے بغیر قمیص ہے، لیکن جو ہے نا وہ فرصت ملے تو خلوت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو۔ نہیں، لوگوں کے سامنے جو ہے نا مومنوں والی شکل و صورت و لباس میں جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَيَفْضَحَكَ اللَّهُ يَوْمَ تَلْقَاهُ،
جس دن خدا کی بارگاہ میں پیش ہو گے وہاں اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کرے گا. احفظ عنی ما اقول لک تنل بھی خیر الدنیا والآخرہ. یہ جو میں نے وصیت کی ہے نا یہ ان پر عمل کرو تم دنیا اور آخرت دونوں کی خیر پاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.